بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آپس میں ایسے الفاظ جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں وہ الفاظ آپ کو بتاؤں گا اور اس کی صحیح ادائیگی یعنی پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ قرآن پاک میں جب وہ الفاظ آتے ہیں تو ہم ایک الفاظ کو دوسرے الفاظ کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی جن کی آوازیں تو آپس میں ملتی ہیں لیکن ہم ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ پڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ لفظ چونکہ وہ حرف چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو اس طرح اس لفظ کا مطلب جو ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، یوں قرآن پاک غلط پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے ان الفاظ کی ادائیگی ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہمیں اس کو سکھانی بھی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق جو ہے اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دونوں الفاظ جو آپس میں جن کی آوازیں ملتی ہیں اور وہ ایک طرح پڑھنے کی وجہ سے ان کے الفاظ کے معنی بدلتے ہیں، ان کو صحیح طرح پڑھنے کا آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے الف، با، تا، ثا۔ اب ان چار لفظوں میں ایک لفظ ہے یہ تا لفظ جو ہے، اس کو آپ غور کریں گے تو یہ تا ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تا، یعنی تا کا مطلب ہے ایک باریک تا۔ اسی طرح اس سے ملتا ہوا ایک لفظ جو کہ یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ والا تو، یہ اس کی ادائیگی ہے موٹی۔ جب ہم کسی جگہ پہ اس تو کو پڑھتے ہیں تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا پڑتا ہے، یعنی جیسے صراط الذین، یعنی اس میں تو الذین جو ہے یہ تو کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے تو اس کی جو ادائیگی ہے وہ اس تا کی بجائے یہ والا تا پڑھا جائے گا، جیسے کہ صراط الذین، تلذین پڑھیں گے تو یہ نقطوں والا تا پڑھا جائے گا، جبکہ اس کی ادائیگی موٹی ہے اور اس تا کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے کہ صراط الذین۔ اسی طرح جب ان کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ لفظ سامنے آئیں تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر تو یہ تو آتا ہے تو اس کی ادائیگی موٹی پڑھیں گے، موٹا کر کے، جیسے تو، اور اسی طرح اگر یہ والا تا آتا ہے تو اس کی ادائیگی باریک پڑھیں گے، جیسے کہ تا۔ اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جیم، ہا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے، یہ ہا جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، ہا، اور اسی طرح ایک اور ہا ہے جو کہ یہ آپ کو سکرین پہ نیچے نظر آ رہا ہے، یہ ہا جو ہے اس کو سینے سے ادا کیا جائے گا، ہا۔ اگر اس کو ہم ہا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، چونکہ سینے سے ادا نہیں کریں گے تو اس کا قرآن پاک میں جو لفظ دیا گیا ہے اس لفظ کا مطلب بدل جائے گا، جس سے قرآن پاک میں وہ غلط تصور کیا جائے گا۔ اسی لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہا کو ہا پڑھنا ہے، یہ والا، یہ جو گول ہا ہے اس کو ہا کر کے پڑھیں گے، اور اس کے اوپر جو ہا ہے اس کو ہم ہا اس طرح کر کے پڑھیں گے، یعنی یہ والا ہا جو ہے یہ حلق سے ادا ہوگا، اس کو پڑھیں گے ہا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے احسن، ہا، وہ یہ والا ہا ہے، تو جیسے حسنات،
اگر وہاں پہ حسنات دوسرا ہا پڑھیں گے یعنی سینے سے ادا کر لیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، اس طرح اس کا لفظ کا معنی تبدیل ہو جائے گا، اسی لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب ایک دفعہ اس کی ادائیگی دیکھ لیں۔ اس ہا کی ادائیگی ہے حلق سے ہا، اور اس ہا کی ادائیگی ہے ہا، یعنی ہا، یہ سینے سے اس کی ادائیگی ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ خو، اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ آگے دال، اب ایک بات یہ دال ہے اور یہ ہے ضاد، یعنی یہ ایک آپ یہاں پہ دیکھیں گے نظر آ رہا ہے آپ کو دال، اور اس کے بعد ایک یہ آ رہا ہے ضاد، ٹھیک ہے۔ اس کی ادائیگی، ان دونوں کی آواز تقریباً سیم ہے، لیکن ادائیگی چونکہ مشابہت آپس میں آواز ہے لیکن ادائیگی علیحدہ ہے، یعنی دال جو ہے یہ آگے والے اوپر والے دانتوں سے بیک پہ زبان لگاتے ہیں تو اس دال کی ادائیگی ہوتی ہے جیسے دال، اور یہ باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ یہ جو ضاد ہے اس کی ادائیگی سائیڈ والی داڑیں ہیں اور زبان کا سائیڈ کا حصہ ہے، اسی لیے اس کو ہم ضاد کر کے پڑھیں گے، یعنی یہ موٹی ادائیگی ہوگی، اس کی ادائیگی موٹا پڑھا جائے گا اسے، جیسے کہ وَلَضَّالِّينَ۔ اگر یہاں پہ ہم ضالین یعنی ضاد کو موٹا پڑھنے کی بجائے باریک پڑھیں گے تو اس کی ادائیگی یہ دال، اس دال کی بن جائے گی، جس سے اس وَلَضَّالِّينَ کا جو مطلب ہے وہ بدل جائے گا، اسی لیے وَلَضَّالِّينَ کی بجائے اس کو دال کی ادائیگی کی بجائے اس کو صحیح طریقے سے ضاد کی ادائیگی کریں، جیسے کہ وَلَضَّالِّينَ۔ چلیں اس کے آگے ہے ذال۔ ذال، اس میں 3 لفظ مشابہت رکھتے ہیں، نمبر 1 ذال، نمبر 2 ذا، نمبر 3 ضا، یہ والا۔ اب یہ جو ضا ہے یہ موٹا ہے۔ اب سب سے پہلے ان دونوں کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو ذال ہے اس کی ادائیگی ہے ذال، ذال اور ضا، ان دونوں کی ادائیگی سیم ہے۔ ان کا یہ ہے کہ ذال جہاں بھی آئے گا وہاں پہ چونکہ ان دونوں کی آواز ملتی ہے، اس ذال کو باریک پڑھا جائے گا ذالک، جیسے کہ لفظ ہے ذالک، وہاں ذال ہے یہ والی، اور اگر وہاں پہ اگر ذالک پڑھا جائے گا تو یہ ذا کی ادائیگی ہو جائے گی جس سے اس کا معنی چینج ہو جائے گا، اسی لیے جہاں بھی یہ ذال ہوگی اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے ذال، جیسے ذالک۔ اب جہاں پہ یہ ضا آ جائے گا اس کی مشابہت اس ذال کی طرح ہے، لیکن جہاں پہ یہ ضا آئے گا وہاں پہ آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، جیسے ظاہر۔ اور اسی طرح اب یہ جو زا ہے، زا ان دونوں سے الگ ہے لیکن اس کی آواز تقریباً سیم ہے، لیکن جب ہم اس زا کو ادا کریں گے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ زا کی ادائیگی جو ہے وہ زا، یعنی اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، زا، از، 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 جبکہ ذال کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، جیسے از، 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 اور اس ضا کی ادائیگی میں او یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، از، او۔ اب اس کے بعد ہم آج چلتے ہیں سین، شین۔ اب یہ جو صاد، اب سین اور صاد ان کی آواز ایک جیسی ہے، لیکن جس جگہ پہ سین آتا ہے چونکہ سین باریک حرف ہے اس کو اس طرح کر کے پڑھیں گے یعنی باریک، اور جہاں صاد آ جائے گا صاد کی ادائیگی موٹی ہو جائے گی، اسی لیے اس کو پڑھیں گے اوس، اوس۔ اس چیز کو مد نظر رکھیے گا دھیان سے کہ جہاں پہ سین ہے وہاں پہ آپ نے باریک کر کے پڑھنا ہے، اور جہاں پہ صاد آ جائے وہاں پہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں
ضاد، اس کی ادائیگی میں نے آپ کو وہ دال کی مشابہت ہے اس کی میں نے آپ کو بتا دی ہے. آگے تو کی بھی بتا دی ہے، وہ یہ تا کے ساتھ دو نقطوں والے تا کے ساتھ مشابہت ہے. غا کی بھی آپ کو بتا دی ہے. آگے عین، غین، فا، قاف، کاف. اب یہاں پہ یہ جو دو لفظ ہیں قاف، قاف کا یہ موٹا پڑا جائے گا، یعنی جس کے اوپر نقطے آپ کو نظر آئیں گے اس جگہ پہ آپ نے ادائیگی کرنی ہے موٹی، یعنی قاف. اور باریک والے جو جس کے اوپر ڈنڈی سی ہوتی ہے یا اس طرح جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کاف کو کاف باریک پڑھا جائے گا، یعنی جہاں پہ نقطوں والا قاف ہے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے قاف، اور جو باریک جو جس کی ڈنڈی ہوتی ہے اس کو آپ نے باریک کر کے پڑھنا ہے، جیسا کہ اک، اک، اک. اور جہاں قاف ہے اس کی ادائیگی موٹی کر کے پڑھیں گے اوق، اوق. اب اسی طرح اب آگے چلتے ہیں. لام، میم، نون، واو، ہا. ہا کی ادائیگی میں نے آپ کو سب سے پہلے بتائی تھی. تو اس کے بعد یا، یا. ناظرین، اس میں آپ کو بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ قرآن پاک اس ویڈیو کو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھیں، تاکہ آپ کوئی لفظ ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ تو نہیں پڑھ رہے. اسی لیے آپ کو اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے بار بار بھی دیکھنا پڑے. ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی قرآن پاک کے لفظوں کی ادائیگی صحیح ہو جائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.